السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے، آمین۔ جی آج میں 6 کلمے سٹارٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور 6 کلمے پڑھ کے بتاؤں گی اور ان کا ترجمہ بھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول کلمہ سے سٹارٹ کر رہی ہوں۔ اول کلمہ طیب۔ اول کلمہ مینس پہلا کلمہ۔ اول کلمہ طیب، طیب کا معنی ہے پاک۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اول کلمہ دوبارہ سے پڑھی میں، اول کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اوکے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کلمہ کی طرف جا رہی ہوں۔ دوم کلمہ شہادت، دوم من دوسرا کلمہ، سیکنڈ کلمہ، دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ دوسرا کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے، دوسرا کلمہ شہادت، ٹھیک ہے۔ اشہدو، اشہدو کے بعد ان نہیں کہنا، ال کہنا ہے، نون کینسل ہو جاتا ہے، ہم نے حمزہ کو الف کو لام کے ساتھ ملانا ہے۔ اشہدو، بچے ان بولتے، ان نہیں ہے، ال ہے، ال۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں اب دوسرے کلمے کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آگے سوم کلمہ، تیسرے کلمے کی طرف میں جا رہی ہوں۔ تیسرا کلمہ تمجید، سوم کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ابھی میں نے تیسرا کلمہ پڑھا ہے، میں تیسرا کلمہ کو، سوم کلمہ کو ایک بار پھر آپ کو بتا رہی ہوں۔ تیسرا کلمہ تمجید، تمجید کا مطلب ہے بزرگی، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ جی اب اس کا میں ترجمہ پڑھوں گی میں۔ پاک ہے اللہ، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو عالی شان عظمت والا ہے۔ آگے میں چوتھا کلمہ سٹارٹ کر رہی ہوں۔ چوتھا کلمہ توحید، چہارم کلمہ توحید،
چہارم مینس فورتھ کلمہ. اوکے, چوتھا کلمہ. لا توحید, توحید کا مطلب ہے اکیلا. ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت. لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا. ذل کو لام سے ملانا ہے. ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. ابھی میں نے چہارم کلمہ پڑھا ہے, چوتھا کلمہ پڑھا ہے. اب میں چوتھا کلمہ کو اگین ایک بار پھر پڑھ رہی ہوں. چوتھا کلمہ توحید. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا. ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اب میں اس کا ترجمہ پڑھوں گی, اس کا مطلب پڑھنے لگی ہوں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ہے تمام تعریف, اور اسی کے لیے ہے تمام تعریف ہے. وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے, وہ مرے گا نہیں. بے شک عظمت اور بزرگی والا ہے, بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ابھی میں نے چوتھا کلمہ کمپلیٹ کر دیا ہے. اب میں پنجم کلمہ, پانچواں کلمہ کی طرف جا رہی ہوں. پانچواں کلمہ استغفار. پنجم کلمہ استغفار یعنی ففتھ کلمہ جو ہے وہ میں سٹارٹ کر رہی ہوں. پنجم کلمہ استغفار. استغفر اللہ کا مطلب ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم. یہاں میں ذم کے آپ کو ایک چیز ذم کا بتاؤں گی. ذال کو میم کے ساتھ ملانا ہے, نیچے نون آ رہا ہے, نون نہیں پڑھنا. بچوں کو یہ چیز بتانی ہے. من الذنب, ذال کو چھوٹی سی میم آ رہی ہے اس سے ملانا ہے. من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. میں پانچواں کلمہ کو دوبارہ سٹارٹ کر رہی ہوں. جی پنجم کلمہ میں ایک بار پھر سٹارٹ کر رہی ہوں. پنجم کلمہ استغفار.
استغفر اللہ ربی من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اب میں پنجم کلمہ کا ترجمہ بتا رہی ہوں، مطلب بتا رہی ہوں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے جان کر کیا یا بھول کر کیا، در پردہ کیا یا میں نے چھپا کر کیا یا میں نے کھلم کھلا گناہ کیا، اور میں توبہ کرتا ہوں اس کے حضور میں، اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں۔ بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے اور عیبوں کا چھپانے والا ہے، اور گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان عظمت والا ہے۔ میں اپنے چھٹے کلمے کی طرف جا رہی ہوں، 6 کلمہ۔ جی، چھٹا کلمہ رد کفر، ششم بھی کہتے ہیں، ششم کلمہ رد کفر، ٹھیک ہے۔ چھٹا کلمہ رد کفر، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ، تبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها، وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ میں اپنا چھٹے کلمے کی طرف دوبارہ جا رہی ہوں۔ میں اب تھوڑا سا فاسٹ پڑھ کے سناؤں گی آپ کو۔ ششم کلمہ، چھٹا کلمہ۔ چھٹا کلمہ رد کفر، 6 کلمہ، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ، تبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها، وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ اب میں چھٹے کلمے کے ترجمہ پڑھنے لگی ہوں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں اور مجھے اس کا علم ہو، اور میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں۔
میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور تہمت لگانے سے اور باقی ہر قسم کی نافرمانی سے میں ایمان لایا، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے 6 کلمے کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔